السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ عید میلاد النبی کے موقع پر ابوظہبی والوں کو ایک اور خوشخبری سنا دی گئی۔ ابوظہبی ڈپارٹمنٹ آف میونسپلٹیز اینڈ ٹرانسپورٹ کے مطابق تمام لوگ فری پارکنگ کی سہولت سے فائدہ اٹھائیں گے، تاہم لوگوں کو غلط پارکنگ اور دیگر قواعد و ضوابط کے خلاف ورزی کی اجازت نہیں ہوگی، جن سے ٹریفک بلاک ہو یا اس کی روانی متاثر ہو۔ اسی طرح گاڑی اگر ایسے انداز میں لگائی جائے جس سے کسی اور پارک کی گئی گاڑی کے باہر نکلنے کا راستہ نہ رہے تو اسے بھی ٹریفک خلاف ورزی میں شمار کیا جائے گا۔ حکام نے خبردار کیا ہے کہ ایسی کسی خلاف ورزی کی صورت میں جرمانہ ہوگا۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کے نئے کیسز اور صحتیابیوں کا اعلان۔ متحدہ عرب امارات میں 27 اکتوبر بروز منگل کرونا وائرس کے 1390 نئے کیسز ریکارڈ، جبکہ امارات کی وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق متاثرین کی مجموعی تعداد 1,27,624 تک جا پہنچی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 1,708 صحتیابیوں کے بعد صحتیابیوں کی کل تعداد 1,22,458 ہو گئی ہے۔ آج کرونا وائرس سے مزید 2 ہلاکتوں کے بعد ہلاکتوں کی کل تعداد 482 ہو گئی ہے۔ دبئی حکام کا چغتائی اور اسلام آباد ڈائگنوسٹک سینٹر کی PCR کرونا ٹیسٹ رپورٹس قبول کرنے سے انکار۔ تفصیلات کے مطابق نجی ایئر لائن ایئر بلو کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ اب دبئی حکام 2 پاکستانی لیبز کی PCR کرونا ٹیسٹ رپورٹس قبول نہیں کر رہے۔ اب سے دبئی جانے والے کسی بھی پاکستانی مسافر کی جانب سے 2 نجی لیبز چغتائی اور اسلام آباد ڈائگنوسٹک سینٹر سے کروائے گئے کرونا PCR ٹیسٹ کی رپورٹ قبول نہیں کی جائے گی۔ دبئی جانے والے ہر مسافر کو درج بالا پاکستانی لیبز کے علاوہ دیگر رجسٹرڈ لیب سے PCR ٹیسٹ کروانا ہوگا اور دبئی پہنچنے پر اس ٹیسٹ کی رپورٹ جمع کروانا ہوگی۔ کوئی بھی ایسا مسافر جس کے پاس قابل قبول کرونا ٹیسٹ رپورٹ نہ ہوئی، اسے دبئی داخلے کی اجازت نہیں ملے گی۔ دبئی حکام کے اس فیصلے کا اطلاق پیر 26 اکتوبر سے کر دیا گیا ہے۔ دبئی میں 1000 بسوں کا معائنہ، ایسی خلاف ورزی پکڑی گئی کہ انسپیکشن ٹیم بھی حیران رہ گئی۔ بسوں کو فوری جرمانے جاری کر دیے۔ تفصیلات کے مطابق دبئی کی روڈز اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے کرونا قوانین کے حفاظتی اقدامات اور دیگر تکنیکی ضروریات کی تعمیل کو یقینی بنانے کے لیے 1000 سے زائد اسکول بسوں کا معائنہ کیا۔ یہ بسیں 111 اسکولوں میں چلتی ہیں۔ انسپیکشن ٹیم نے اس دوران 56 بسوں کو جرمانہ ٹکٹ جاری کیے۔ یہ جرمانے ان بسوں پر عائد کیے گئے جو حفاظتی اقدامات کی تعمیل نہیں کر رہے تھے۔ بسوں کی جانب سے کی جانے والی خلاف ورزیوں میں بسوں کی نشستوں کے حوالے سے RTA کی تکنیکی ضوابط پر عمل کرنے میں ناکامی دیکھی گئی۔ طلبہ کو چھوڑتے ہوئے یا پک کرتے ہوئے اسٹاپ آرم کا استعمال نہ کرنا اور نامزد جگہ پر اجازت نامہ ظاہر نہ کرنا شامل ہے۔ پاکستان سمیت تمام مسلم ممالک نے فرانس بائیکاٹ کا مطالبہ کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے گستاخانہ خاکوں پر فرانسیسی صدر کے اسلام مخالف بیانات کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ فرانسیسی صدر نے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا۔ اتوار کو وزیر اعظم عمران خان نے سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں فرانسیسی صدر میکرون کے اسلام مخالف بیانات کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ لیڈر کی پہچان یہ ہے کہ وہ لوگوں کو متحد کرتا ہے۔ فرانسیسی صدر کو دنیا کو تقسیم کرنے کے بجائے معاملات کو حل کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کو تقسیم کرنے سے انتہا پسندی مزید بڑھے گی۔ نیلسن منڈیلا نے لوگوں کو تقسیم کرنے کے بجائے متحد کیا۔ توہین آمیز خاکوں کے ذریعے اسلام پر حملے لا علمی کا نتیجہ ہیں۔ شارجہ پولیس سے بچنے کی ڈرامائی کوشش غیر ملکی خاتون کو موت کے منہ میں لے گئی۔ تفصیلات کے مطابق شارجہ پولیس کا کہنا ہے کہ اتوار کے روز خاتون نے گرفتاری سے بچنے کے لیے 6ٹی منزل سے چھلانگ لگا دی۔ ہلاک ہونے والی خاتون ایک عربی شخص کے ساتھ اپارٹمنٹ میں رہائش پذیر تھی۔ پولیس کو شبہ تھا کہ یہ اپارٹمنٹ ان کا نہیں ہے جہاں خاتون اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ رہائش پذیر تھی۔ ابتدائی تفتیش میں انکشاف کیا گیا ہے کہ عمارت کے چوکیدار کو دونوں پر شبہ ہوا، جس نے مالک کو معاملے سے آگاہ کیا۔ جب مالک اپارٹمنٹ پہنچا تو دیکھا کہ جوڑا قالین پر بیٹھا تھا، تمباکو نوشی کرنے اور شیشہ پینے میں مصروف ہے۔
مالک نے یہ دیکھتے ہی پولیس کو مطلع کیا۔ پولیس جیسے ہی اپارٹمنٹ پہنچی تو خاتون نے فرار ہونے کی کوشش میں 6ٹھی منزل کی بالکونی سے چھلانگ لگا دی۔ پولیس جائے وقوع پر پہنچی جہاں خاتون خون میں لت پت پڑی تھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔